محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام خواتین اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم مالک کوثر و تسنیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم بندے ہیں اور بندے کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے۔ عبد کا ایک معنی عبادت کرنا بھی ہے، یعنی جو عابد ہوتا ہے وہ عبادت کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کا عبادت گزار ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز کے معمولات، اس کے اندر بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہونی چاہیے، تاکہ اظہار ہو اس بات کا کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں۔ مسلمان کو جو تعلیمات دی گئی ہیں، اس کو جو ذہن دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ویسے تو ہمارے دین کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، حسن نیت ہو، اچھی نیت کے ساتھ ہو، دیگر تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ہمارا وہ کام جو ویسے مباح یعنی جائز ہوتا ہے، اس پہ کوئی ثواب یا گناہ کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس میں اچھی نیت کے ساتھ ایڈ کر لیں تو ہمارا وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ عبادت کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عابد، عبادت کرنے والا کیا بلندی درجات حاصل کرتا ہے؟ یہ مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ آج ہمارا موضوع ہے خواتین اسلام، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہمارا ٹاپک بھی اسی اعتبار سے ہوگا، ہم ڈسکس بھی اسی اعتبار سے کریں گے کہ جس میں ہم کوشش کریں گے کہ خواتین اور عبادت کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو میں ناظرین کرام سے عرض کروں گا کہ آپ ضرور توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھیے، سیکھنے کو موقع بھی ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور عبادت کے مختلف پہلو بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ کیونکہ عبادت ہمارا بیسک ٹاپک ہے، تو میں رکن شورا جو الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک ہوتے ہیں، مولانا اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ عبادت کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ عبادت یہ جو ہے ایک ہے کیا، اور پھر عبادت کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ایک تو آپ نے خود ذکر فرمایا کہ عبد عبادت، اور بندہ لفظ جو ہے اس کو بھی اگر دیکھیں تو بندہ بندگی کرنے والا ہی ہونا چاہیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ قرآن پاک کی آیت طیبات کی طرف اگر بڑھیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پرستائی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، اس میں جن اور انسان ان کو کیوں پیدا کیا گیا، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ خلق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے نا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے بیکار پیدا کی۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اللہ اللہ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟
یعنی ان کلمات پر بندہ اگر غور کرے نا تو یہ کلمات تنبیہ کے لیے بھی ہیں، توجہ دلانے کے لیے بھی ہیں کہ تمہیں تو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ اکبر، تم اس مقصد کی طرف کتنا بڑھتے چلے آ رہے ہو، اس پر غور کرنے کی عادت بنا۔ میں ایک بالکل سادہ سی مثال اپنے دیکھنے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آج انسان نے ایک چیز بنائی ہے نا، ہم انسان کی بنائی ہوئی چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ اس مقصد کے لیے بنی ہے، یہ اس مقصد کے لیے بنی ہے۔ جب بیٹھنے کے لیے آپ ٹیبل کسی کو نہیں دیں گے، اور کچھ چیز رکھنے کے لیے چیئر کسی کے سامنے نہیں رکھیں گے کہ یہ کس لیے بنی، یہ کس لیے بنی، ہم اس کا باقاعدہ سے خیال رکھتے ہیں نا۔ اگر کسی نے پانی طلب کیا کسی سے، جس سے پانی مانگا ہے نا، وہ گلاس یا پیالے میں پانی لے کر آئے گا، تھوک دان یا اگال دان میں پانی کوئی نہیں لیتا۔ اگر کوئی تھوک دان میں پانی لے کر آئے تو ہماری طبیعت میں کتنی کراہت پیدا ہوگی، جناب یہ اس کام کے لیے تھوڑی بنا ہے، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، بھلے چنگے تو تھے، یہ اگال دان اور تھوک دان میں پانی لے کر آ گئے۔ اگر سامنے والا کہے کہ میرے بھائی ابھی ابھی مارکیٹ سے لے کر آیا ہوں، بالکل زیرو نیا ہے، بالکل نیا ہے، کسی نے بھی ابھی تک استعمال نہیں کیا، تو بھی کوئی ایسا آدمی شاید نہیں ہوگا جو اس میں پانی پینا پسند کرے۔ کیوں؟ یہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں، بنایا ہی نہیں گیا اس کام کی۔ جب بعض اوقات وہ پان استعمال کرنے والے پان کی پیک کے لیے اگال دان استعمال کرتے ہیں، اور تھوکنے والے تھوک کے لیے بلغم بعض اوقات اس میں ڈالا جاتا ہے، اور کئی کام اس سے لیے جاتے ہیں۔ کسی نے اس مقصد کے لیے اگر برتن طلب کیا اور اس کے سامنے گلاس یا پیالہ رکھ دیا جائے تو اس میں تھوکنا پسند نہیں کرے گا۔ بالکل سیدھا سا جواب ہوتا ہے، یار یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ گلاس ہے، یہ پیالہ ہے، یہ پانی پینے کے لیے، یہ اگال دان اور تھوک دان ہے، یہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ اس میں یہ چیز ڈالی جائے۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے، انسان ہے، اور اس کا مقصد بیان کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے۔ ایک انسان نے ایک چیز بنائی، ایک انسان نے اس کا مقصد ذکر کیا۔ ہم انسان کی بنائی ہوئی چیز کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ یہ اس کام کے لیے نہیں بنی، یہ اس کام کے لیے نہیں بنی۔ جب گلاس اور اگال دان، تھوک دان اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ہم مقصد کو پیش نظر رکھیں کہ یہ اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ اس کام کے لیے ہے، تو ہمیں بنانے والے نے تو کسی مقصد کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے؟ تو وہ مقصد وہی ہے جو 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان میں ذکر کیا گیا۔ اور اگر آپ سورہ ملک اور سورہ دہر ان کی ابتدائی آیات کریمہ کی طرف بڑھیں تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے سبحان اللہ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک۔ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی قدرتوں کا کچھ ذکر کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ، وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کی ہے۔ جب موت اور زندگی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے موت اور زندگی پیدا کی گئی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ اللہ، مقصد حیات کی طرف تم متوجہ ہوتے ہوئے زندگی بسر کر کے آتے ہو یا ایسے ہی زندگی گزار کے آ جاتے ہو؟ اور سورہ دہر کی ابتدا اگر دیکھیں تو وہاں ذکر کیا جا رہا ہے، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اپنی بات کریں، اپنے سے پہلوں کی بات کریں، ان سے پہلوں کی بات کریں، کسی کی بھی بات کریں تو وہ دنیا میں آنے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام بڑی عزت والے، بڑی عظمت والے، بڑی رفعت والے، اللہ کے نبی ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بنانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے وہ نہیں تھے۔ تو انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک قطرہ ناپاک سے پیدا کیا۔ اللہ، جب پیدا کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ذکر فرمایا، نبتلی، ہم اسے آزمائیں گے۔ اللہ، اللہ، تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ کئی ایک مقامات پر، ابھی تو ہم نے 3-4 مقامات قرآن پاک کے پڑھے،
اس کے علاوہ مقامات کی طرف بھی بڑھیں تو کئی ایک مقامات ہیں جہاں زندگی دینے کا مقصد کیا ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے، میں دنیا میں کیوں آیا تھا۔ ویسے بھی آج کل اگر بات کریں تو پڑھا لکھا طبقہ یہ گول سیٹ کرنے کی بات کرتا ہے نا، ٹارگٹ طے ہونا چاہیے، گول سیٹ کرنا چاہیے، اس کی پھر مدت طے ہونی چاہیے، پھر اس کی طرف بڑھنے کا سلسلہ ہونا چاہیے، اس کی طرف بڑھنے کے لیے روڈ میپ ہونا چاہیے، منزل کا تعین ہونا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا ہے اس کے لیے طریقہ کار وضع ہونا چاہیے، پھر مدت طے ہونی چاہیے، پھر جائزہ لینا چاہیے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سب کا گول تو سیٹ ہے، بے شک، ہدف تو بالکل طے کلیئر، ہے، واضح ہے۔ ٹارگٹ تو بالکل سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، سبحان اللہ۔ مقام قرب کی طرف بڑھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی ہے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو مقصد تو بالکل واضح ہے، ہدف بھی بالکل واضح ہے۔ اب اس کی طرف بڑھنے کی کس کی کیا رفتار ہے یہ جائزہ لینے کی حاجت۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز میں رکن شورا نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اب چونکہ عبادت ہمارا ٹاپک ہے آج، تو اس میں بطور خاص میں رکن شورا سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، عبادت کا جب ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں ہم سنتے ہیں واقعات ذہن میں فطرتاً آتے ہیں کہ عبادت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے کہ لمبی نمازیں، راتوں کو جاگنا، سجدے کرنا، تلاوت قرآن کی کثرت، ذکر و اذکار کے معاملات کرنا۔ اب یہ جب ذہن میں آتا ہے تو پھر وہ واقعات کچھ جو ہم نے علماء کرام سے سنے، کچھ خود پڑھے، مطالعہ کیے، تو اس میں ایک بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ موسٹلی جب اس طرح کا ذکر ہوتا ہے تو مردوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا ٹاپک اسپیشلی خواتین سے ریلیٹڈ ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا خواتین کے ہاں ایسا ذوق نہیں تھا یا کیا ایسے معاملات تھے کہ ان کا اتنا ذکر ملتا نہیں ہے؟ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کہ کتابوں میں پڑھیں گے نا تو کتابوں میں عبادات کے جو واقعات وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں تو اکثر واقعات مردوں کے تھے، جبکہ خواتین اسلام بھی زہد و تقوی میں، پارسائی میں، پرہیزگاری میں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت گزاری میں پیچھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مردوں کے عبادات کے معاملات جو ہیں یہ ایسی جگہوں پر بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جہاں دیکھنے سننے والے بہت سارے ہوتے ہیں۔ مرد مسجد میں جا کر نماز ادا کرے گا، تہجد ادا کرنے بھی بعض اوقات مسجد میں چلا جاتا ہے، صلاۃ اللیل کے لیے بھی مسجد میں چلا جاتا ہے، سفر کے دوران بعض اوقات نمازوں کے سلسلے یا دیگر عبادات کے سلسلے ہوتے ہیں، تو وہاں چونکہ دیکھنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، جو دیکھتے جاتے ہیں وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو میں نے اس انداز میں عبادت کرتے دیکھا۔ خواتین کا اگر دیکھیں تو ایک تو خواتین کے سفر کے معاملات جی اس انداز کے نہیں، کمپیریٹیولی کم ہیں مردوں جب کے۔ سفر کے معاملات ہیں بھی تو بھی سفر میں بھی پردے کے معاملات وغیرہ تو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی گھر میں جو نماز ادا کرنے کا سلسلہ خواتین کا ہوتا ہے تو اس میں شریعت مطہرہ نے ان کے لیے پردہ کتنا پسند فرمایا ہے۔ عورت گھر کے سین میں نماز پڑھے، اس سے افضل یہ ہے کہ یہ کمرے میں پڑھے، کمرے میں پڑے۔ جب سامنے والے کمرے میں پڑھنے کی بجائے اس سے پیچھے کو کمرہ ہے وہاں جا کر پڑھتی ہے تو یہ اور زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس قدر یہ چھپ کر عبادت ادا کرے گی اس کے پردے کا اہتمام اتنا زیادہ ہوگا، چونکہ یہ چار دیواری کے اندر عبادات کے معاملات وغیرہ ان کے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی اس انداز میں عبادات کی تشہیر کی صورتیں نہیں ہے۔ لیکن کئی ایک اس طرح کے بھی ہیں کہ کسی نے اپنی والدہ کی عبادت کا تذکرہ کیا، کسی نے اپنے ہمشیرہ کی عبادت کا تذکرہ کیا، کسی نے کسی اور اپنی محارم میں سے کسی کی عبادت کا تذکرہ کیا۔ تو کتابوں میں کئی ایک واقعات صحابیات کے بھی ہیں، اہل بیت اطہار کی معزز خواتین کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایک ایسی خواتین اسلام ہیں کہ جن کی عبادات کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی۔ میں یہ چاہوں گا چونکہ آج بطور خاص ہمارے ناظرین میں سے ممکن ہے بہت زیادہ اسلامی بہنیں اس پروگرام کو بطور خاص دیکھتی ہوں، تو آپ کچھ ایسے واقعات بھی آج ناظرین سے شیئر کیجئے کہ جس میں خواتین کی عبادت کے واقعات بیان کیے گئے ہوں، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی تلاوت وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہو۔ اس پر ابتدا تو میں قرآن پاک کی ایک آیت طیبہ پڑھنے کی طرف بڑھوں گا۔ جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لا ریب کلام سبحان اللہ۔ قرآن پاک، اس میں جو چیزیں ذکر فرمائی گئی ہیں نا تو مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو مرد اور عورت الگ الگ، اگرچہ بعض مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا لیکن تقریباً احکامات میں
دونوں ہی شریک ہیں، اور دونوں کے لیے یہ احکامات ذکر فرمائے گئے۔ پارہ 21 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 یہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اس کی ابتدا میں جو ذکر کیا جا رہا نا، اس کی ابتدا یہ ہے کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں کے بارے میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں ساری رات عبادت کرنے والیاں بھی ہیں۔ ویسے اس کے بعد آگے کچھ اور اوصاف بھی ذکر کیے گئے، یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ڈر کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر کیا گیا کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی سبحان ہے، اللہ، صلہ ان کے کاموں کا۔ کیا پیارا انعام اسلوب بھی ہے۔ ذکر کر دیا گیا سبحان اللہ۔ کہ ان کو کیا ملے گا یہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ حدیث کے الفاظ بھی توجہ میں لایا جائے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، سمیعت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ یہ نعمتیں اللہ بندوں کو عطا کی جائیں گی۔ اور اس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں سیدہ کائنات، سبحان مخدومہ اللہ، کائنات سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ذکر خیر کیا اس کا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا، انہوں نے اپنی امی جان کو، خاتون جنت کو، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حال میں دیکھا کہ گھر ہی میں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص تھی، جس طرح مسجد بیت جسے کہا جاتا ہے۔ میرے دیکھنے سننے والوں کو یہ پتہ ہوگا کہ امیر اہل سنت بھی کئی ایک مدنی مذاکروں میں مسجد بیت کی ترغیب دلا چکے کہ گھر میں ایک مقام مخصوص کیا جائے جہاں نماز کا اہتمام کیا جائے نا، یہ وہ حصہ ہے گھر کا کہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اس پر باقاعدہ سے وہ مسجد والے احکام مرتب نہیں ہوں گے، لیکن مسجد بیت گھر میں ہونی چاہیے، سیدہ کائنات کی ادا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امی جان کو اس حال میں دیکھا کہ یہ مسجد بیت میں تشریف لاتی اور ساری رات اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت میں گزر جاتی، اللہ اللہ۔ یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت آ جاتا، عشاء کی ادائیگی کے بعد یہ معمول شروع ہوتا نوافل کا، ساری رات اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی میں گزر جاتی۔ اور صرف اتنا نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ جب سیدہ کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نکاح میں آئے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا آپ کا عبادت کا انداز ہے، اور یہ دونوں شخصیات کی عبادت کا انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ نکاح کا سلسلہ ہوا تو نکاح کے بعد ابتدائی 3 دن اس کیفیت میں گزرے کہ یہ دونوں شخصیات دن کو روزے سے ہوتی اللہ اور رات نوافل ادا کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ یونیک پرسنالٹیز کے کام بھی یونیک ہیں، منفرد شخصیات، دن منفرد کام۔ روزہ، رات نوافل، یہاں تک کہ جب چوتھا دن آیا نا تو سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر برگاہ رسالت ہوتے ہیں۔ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی اور فاطمہ نے 3 دن گزر گئے بستر ترک کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی عبادت کی طرف زیادہ توجہ ہے، آرام وغیرہ کی طرف توجہ اس انداز میں نہیں ہے، یہ تو عبادت اور روزوں میں مصروف ہیں۔ ان سے ارشاد فرمائیے کہ اللہ تمہاری وجہ سے مقرب ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی عظیم شخصیات ہے کہ ان کی عبادات اور ان کی عبادات کا یہ انداز، اللہ تعالی جل جلالہ فرشتوں پر مباحات فرما رہا ہے، فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ ان کو کہہ دیجئے کہ تم دونوں بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرب خاص پانے والی شخصیات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ میرے آقا نے فاطمہ تو بدعۃ منی فرمایا، سبحان میرے اللہ، جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام شفاعت عطا فرمایا۔ تو یہ عبادت کا ایک انداز سیدہ کائنات کا دیکھنے سننے والوں کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں امہات المومنین کی سیرت میں، اہل بیت اطہار کی معزز خواتین کی سیرت میں، اور دیگر صالحات کی مبارک زندگیوں میں۔ ماشاء اللہ۔ بہت ہمارے لیے اس میں سیکھنے کو ہے کہ آج ہستیوں کا نام ہم عقیدت سے لیتے ہیں، ہم ان کا نام بڑی رسپیکٹ سے لیتے ہیں۔ یہ پرسنالٹیز ہیں ہی ایسی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور وہ ایام جو بالخصوص ذکر ہوئے ان میں بھی رب تعالیٰ کی بندگی کو ترجیح دی گئی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں، عبادت کا ذکر، روزے کی حالت، ہمیں ایک میسیج بھی مل رہا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ پوچھنا چاہوں گا، ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ابھی آپ نے واقعہ بیان کیا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، بہت شرف اور اعزاز کی بات ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، ظاہر ہے آج ہماری ناظرات دیکھ رہی ہیں، اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں، تو ذہن میں ایک بات پیدا بھی ہوتی ہے کہ گھر پورا دن روزے کی حالت بھی آج کل چل رہی ہوگی، اور اس میں پھر گھر کے کام کاج نارملی بندہ دیکھتا ہے، اس کے علاوہ بھی، روزے کے علاوہ بھی ہمارے ہاں عورت کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں۔ گھر میں گھر کے سارے کام کاج کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، کھانا پکانا، دیگر امور بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں عورت کو یہ کام ہی مینیج کرنے ہیں۔ آپ نے جو واقعات بیان کیے، ذہن بنتا ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، عبادت کی طرف بندہ مائل بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ مشکل نہیں ہو جاتا ہے اس لائف کے ساتھ اس کو لے کر چلنا؟ اس میں پہلے تو ایک عربی شعر یاد آ رہا ہے، تو وہ شعر کرنا چاہوں گا، شعر کرنا چاہوں گا۔ لو کان حبک صادقا اللہ اللہ اللہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تو واقعی دعوی محبت میں سچا نا، تو جن سے پیار کرتا ہے سبحان ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والا نہیں ہوگا؟ اور کون ایسی بد نصیب ہوگی یا کون ایسا بد نصیب ہوگا جو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہوگا؟ تو ان کا انداز ہمارے سامنے آیا، اور اس پر دو مقامات قرآن پاک کے وہ بھی یہاں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک مقام پر تو منافقوں کا انداز قرآن نے ذکر کیے، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا۔ منافقوں کی بات ذکر کی گئی نا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق اول تو عبادت کی طرف آتا نہیں ہے۔ اگر عبادت کی طرف آنے کا اس کا سلسلہ ہونا تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ منافق اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ عبادت سے جان چھڑانا، عبادت سے بھاگنا، اور کہیں کو لوگوں میں کوئی موقع اس طرح کا بن گیا، آپ لوگ کیا کہیں گے، تو اس وجہ سے عبادت کی طرف بڑھ جانا، یہ ایمان والوں کا انداز نہیں ہے۔ قرآن نے منافقوں کا طریقہ ذکر فرمایا، اور ایمان والوں کو جو فرمایا گیا نا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، سبحان اللہ، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ایک تو یہ احکامات الہیہ، یہ ہماری توجہ میں رہنے چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں فرماتا کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو آپ نے ذکر فرمایا کہ مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو بچے بھی پالنے ہوتے ہیں، تو گھر میں کھانے بھی پکانے ہوتے ہیں، تو دیگر معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن آپ سیدہ کائنات ہی کی مثال میں سامنے رکھوں گا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے غور کیجیے۔ آج اگر ہم گھر کے تمام تر معاملات کو سامنے رکھیں اور اس دور کے معاملات کو سامنے رکھیں، اس دور کی کیفیت اور آج کے دور کی کیفیت، وہاں تو صورتحال اس طرح کی تھی کہ چکی چلا کے خود آٹا پیس کے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اتنی یعنی مشقت والا کام ہوتا تھا۔
اور یہ جو بھی کھانے کا شیڈول وغیرہ تھا تو وہ دانے خود پیس کر تو آٹا تیار کر کے تو پھر بچوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنے کی صورت ہوتی. اللہ آج کو ہے ایسی اسلامی بہن جو خود چکی چلا کے آٹا بناتی ہو اور اس کے بعد آٹا گوندھ کر تو اگلے مراحل کھانا تیار کرنے کا سلسلہ ہوتا ہو. اس کے بعد بھی اگر دیگر معاملات کو دیکھیں تو آج ہمارے گھروں کا جو صفائی ستھرائی کا معاملات ہے، صفائی ستھرائی کا نظام آج کا اور اس دور کا، اگر اس میں بھی کہا جائے نا کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا. آج ہمارے فرش کس طرح کے ماربل لگا ہوا ہے، چپس ہے، کوئی بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو نا صفائی وغیرہ کے آسانی سے تو شاید وہ 10 منٹ میں صفائی کے سلسلے کافی سارے تو ہو جاتے ہوں گے. بڑا گھر ہوگا تو زیادہ ٹائم لگے گا. اور اس دور میں گھر کس طرح کے ہوا کرتے تھے، کچے مکانات ہیں اور نیچے بھی جو مٹی لگی ہوئی ہے اور اس پہ پھر صفائی وغیرہ کی صورتیں. اللہ اللہ وہ دور زیادہ مشقت والا دور تھا. آج میں تو اس طرح کے کام ہی نہیں ہے. ہاں آج جو مشقتیں ہیں نا وہ مشقتیں میرا خیال ہے ہماری اپنی کئی اس طرح کی ہوں گی جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوں گی. موبائل استعمال کرنے کے لیے کتنا وقت روزانہ نکلتا ہوگا. سوشل میڈیا پر اگر آج کی عورتوں کے تعلق سے بھی بات کی جائے تو کیا ان کے پیج نہیں ہوں گے؟ کیا یہ یوٹیوب پر اپنے وہ کارنامے نہیں شیئر کرتی ہوں گی؟ اور سوشل میڈیا پر جو ان کا وقت گزرتا ہوگا وہ پتہ نہیں کتنا وقت ہوگا جو اس پہ نکل جاتا ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی اگر مصروفیات کا جائزہ لیا جائے تو کچھ مصروفیات وہ ہیں کہ جو لازمی مصروفیات ہیں نا، وہ لازمی مصروفیات میں کھانا پینا، صفائی اور گھر کے دیگر معاملات پر آ جائیں گے. آپ ان کا پورے کا پورا اگر اپنا اسکیجول مرتب کریں اور بنائیں تو آپ غور کر لیجئے کہ آپ کو کتنا ٹائم ان کاموں کے لیے چاہیے. 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے میں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ 7 سے 8 گھنٹے آرام ہونا چاہیے. 8 گھنٹے آرام ہو گیا جی. اس کے بعد کھانے کے لیے ٹائم چاہیے، نماز کے لیے ٹائم چاہیے. کھانے اور نماز کے لیے 5 نمازیں اور 3 ٹائم کا کھانا. ایک ٹائم کی وہ آپ چاہے بھی پلس کر لیں، وہ 4 ٹائم یہ کر لیں نا، 5 نمازیں 4 یہ. کتنا ٹائم اس کے لیے چاہیے ہوگا؟ ہارڈلی 2 سے 3 2 گھنٹے 3 گھنٹے کر لیں جی. 3 گھنٹے یہ پلس ہوئے، 8 گھنٹے نیند بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، کھانا بھی ہو گیا، 11 گھنٹے صرف ہوئے. کیا ہمارے پاس اب گھر کی صفائی کے لیے کتنا ٹائم چاہیے وہ بھی لے لیں. کوکنگ کے لیے بھی کچھ اس میں ایڈ کر لیا کوکنگ بھی شامل کر لیں، صفائی بھی شامل کر لیں، بچوں کے کپڑے دھونے بھی شامل کر لیں. ویسے تو کپڑے یومیہ شاید نہیں دھلتے، ویکلی کچھ ہوتا ہے شیڈول ان کا یا ویکلی کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا ہوگا. چلے 5 گھنٹے اس کے پلس کر لیں، 16 گھنٹے ہو گئے. 16 گھنٹے ہو گئے. 8 گھنٹے کی مصروفیت ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، جس پر غور کر لیا جائے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی کی اور مصروفیت بھی ہے تو وہ مصروفیت بھی اس سسٹم میں پلس کر لینا. وہ اور مصروفیت کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی بھی ہوں جو کہیں کو تعلیم و تعلم کے معاملات ہوتے ہوں گے، اس طرف نکلتی ہوں گی. تو عام طور پر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جو سیکھنے سکھانے والی یا پڑھنے پڑھانے والیاں ہوتی ہیں نا، ان کو گھر میں بھی کچھ کاموں میں تخفیف مل جاتی ہے، ریلیف مل جاتا ہے. تو ادھر کی تخفیف کچھ مل گئی نا، تو جو ادھر پلس ہوا ادھر مائنس بھی ہوا. تو یہ سارا اگر اسکیجول بنا کے میرا خیال ہے دیکھا جائے تو 4 5 6 گھنٹے تو آسانی سے نکل آئیں گے. چلیں اس میں آپ فیملی کو بھی ٹائم دیں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، بیوی ہے تو شوہر کو ٹائم دیں. یہ سارے معاملات وغیرہ بھی اگر شامل کیے جائیں تو 8 گھنٹے بچے تھے جی. 8 گھنٹے میں 4 گھنٹے اس کام کے لیے لے لیں، 4 پھر بھی باقی ہیں. واہ، بہت پیاری آپ نے تو پوری تقسیم کر کے بتا دیا اس کو. ناظرین کرام سے عرض کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارا جو یہ سلسلہ سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے، اپنا ہم ذہن بنائیں. یعنی اس کا جو بنیادی چیز پیچھے وہ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ مجھے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے. جب ذہن بن جائے گا پھر اس کو اپنے کام کو مینیج کرنا پڑے گا. فضولیات کو ترک کیجئے، نیکی والے کاموں کو اپنائیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود فیل کریں گے، ایک چینج آپ کے اندر آئے گا، روحانیت ملے گی، ماہ رمضان کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور تہجد آج کل پڑھنا کتنا آسان ہے. خواتین کو، اسلامی بہنوں کو سحری بنانی ہوتی ہے، سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے ان کو، تو بہت آسانی کے ساتھ کم سے کم اس ماہ مکرم سے آغاز کیجئے کہ یہاں تہجد ادا کرنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے کہ آفٹر رمضان بھی سلسلہ کنٹینیو رہے گا. تو یوں ہمیں اپنے آپ کو اللہ پاک کی بندگی کے لیے تیار کرنا ہوگا،
جو ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ سورہ مزمل کا ایک مقام اگر تلاوت کروں سبحان تو اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سبحان اللہ۔ اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ ہمارا رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میری بندگی کی طرف بڑھتے چلے آؤ۔ سبحان اللہ، بہت پیارا یہ جو اسلوب ہے نا یہ آیت کریمہ کا سب یہ بہت یعنی مؤثر ہے کہ سب سے جدا ہو کر، جب سب سے جدا میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ جائے کہ اب تو وہ بالکل اعلان بالکل، جی اختیار جی، کر لینی چاہیے، خلوت نشینی ہو، گوشہ نشینی ہو، بند کمرہ ہو، اس کمرے میں کسی کو داخلے کی اجازت نہ ہو۔ بعض اوقات وہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ آبادی سے باہر نکل جاؤ، تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ تعلقات بھی جو رکھے جا رہے ہیں نا، ان تعلقات میں بھی اللہ کی رضا کی نیت اگر ہے، نہیں شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے اس وجہ سے کہ شریعت نے حکم دی ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے رب نے ہمیں ارشاد فرمایا جب بچوں کی دیکھ بھال ہے، بیوی کی دیکھ بھال ہے، بیوی اپنے گھر کے دیگر معاملات کو دیکھتی ہے، تو ان سب چیزوں میں اگر شریعت مطہرہ کی پاسداری کی نیت ہوگی نا تو اس پر بھی اجر و ثواب رکھا گیا۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ ایک بات سے ذہن میں ایک روایت ذہن میں آ گئی، اس روایت میں اس طرح کا مفہوم بھی ہے کہ جس میں کچھ صحابیات ایسی بھی ہوئیں، انہوں نے جب ذہن بنا نا عبادت کا، تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو یہاں تک کر لیا اپنے آپ کو باؤنڈ کہ انہوں نے کوئی رسی وغیرہ رکھ لی اپنے آپ کو باندھنے کے لیے، رات کو عبادت کرنا شروع کی، اور جب دیکھا نا کہ بھئی اب آنکھ لگنے والی ہے تو وہ اپنے رسی سے باندھ لیا کرتی تھی، تو جب وہ اونگ آتی ان کو نیچے ہونے لگتی تو وہ رسی سے کھنچ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی روایت بخاری مسلم اس طرح کی روایت موجود ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ہم ایمان والوں کے مقدس ماں ہیں، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں۔ قرآن نے ذکر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو ویسے تو یوں بھی ذکر کیا جاتا ہے، حضرت سیدہ زینب نے ذکر کیا، حضرت سیدہ عائشہ نے ذکر کیا، حضرت سیدہ خدیجہ نے ارشاد فرمایا، تو یہ بھی ادب والا انداز تو ہے ہی، بے شک۔ لیکن چونکہ ہمارا ایک اور رشتہ بھی ہے، اس رشتے کے اعتبار سے اگر بات کریں ہماری پیاری امی جان نے فرمایا، سبحان اللہ۔ تو اپنائیت والا ماحول بھی تھوڑا اور مزید بنتا ہے اور دل میں اور محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المسجد وحبل ممدود بین ساریتین اللہ۔ فقال ما هذا قالوا لزینب تصلی فاذا کسلت امسکت به فقال حلوه۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد شریف کے دو ستونوں کے ساتھ نا رسی بندھی ہوئی دیکھی، پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ تو خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے رسی باندھی ہوئی، وہ یہاں نماز ادا کرتی ہیں، نماز ادا کرتے کرتے جب کچھ طبیعت میں تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو اس وقت وہ اس رسی کا سہارا لے کر قیام کرتی ہیں۔ اللہ، یعنی عبادت کا کس قدر اہتمام ہے، میں اپنے سننے والی اسلامی بہنوں کی توجہ بھی اس طرف دلانا چاہوں گا کہ اس قدر نوافل کا اہتمام اور اس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی طرف توجہ، گھر کے معاملات تو ان کے بھی ہیں، مصروفیات ان کی بھی ہیں اور بہت ساری مصروفیات ان کی بھی ہوں گی، اس قدر اہتمام اس رسی کے ساتھ نا سہارا لے کر یہ نوافل ادا کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رسی جو ہے نا اسے کھول دو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرنے آئے نشاط ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، یہ نوافل کے اعتبار سے ذکر کیا جا رہا ہے، کھڑے ہو کر ادا کر لے۔ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، اور جب سستی محسوس ہو، تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کیفیت میں بیٹھ کر نوافل ادا کر لے۔ تو اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا عبادت کا اہتمام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی کی طرف توجہ، اور دوسری ایک چیز ہمارے سامنے جو آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا صدقہ بعد والوں کو کیسا ملا۔
سب کے لیے کہ آسان نفلی نماز میں کتنی آسانی کی صورت کر دی گئی کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نا تو بیٹھ کے پڑھ لیا کرو. سستی ہے، تھکاوٹ ہے، بیٹھ کے ادا کر لو. تو ایک تو ان کی عبادت کا انداز ہمارے سامنے آیا، اور دوسرا ان کے صدقے ملنے والی ایک رعایت ہمارے سامنے آئی. اور یہ بھی ہو گیا کہ یہی وہ آسانیاں جو شریعت نے دی ہیں. جہاں دین آسانی ہے تو اس کی صورت یہ بھی ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفل عبادت کر رہے ہیں اور اب نہیں کھڑا ہوا جا رہا تو اب بیٹھ کر بھی عبادت کو بجا لا فرائض سکتے. میں بھی بعض صورتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں وہ عاجز آنے والی کیفیت اگر ہو، اس کی باقاعدہ کچھ شرائط وغیرہ بھی ذکر کی گئی ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو تو اب بیٹھ کے پڑھ لو. اس میں مزید آگے بھی رعایت وغیرہ، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رعایت بھی تو بعض صورتوں میں دی گئی ہے. لیکن اس میں مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ اپنے طور پر رعایتیں نکالنے کا سلسلہ نہ کیا جائے. بعض اوقات ایک انداز ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، جناب دین میں کوئی سختی نہیں ہے. چاہے یہ کہنے کے بعد اپنی طرف سے پھر شروع ہو گئے یوں کر لو تو وہ کر لو، تو کوئی جناب مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن فری ہو کر کرو. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل جس کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر منع کیا ہو اور یہ لا اکراہ فی الدین پڑھ کے نہ اس کی بھی رعایت دے رہا ہو، خیر ہے جناب سب چلتا ہے، شریعت میں سختی ہے ہی نہیں ہے، دین میں سختی ہے ہی نہیں ہے. تو اپنی طرف سے رعایتی پیکج کا اعلان کرنے کے بجائے دارالفتہ اہل سنت رجوع کر لیا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ اس معاملے میں شریعت مجھے کہاں تک تخفیف دیتی ہے. خواتین کی عبادات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے ایسے واقعات ملتے تھے. اب عبادات کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا عبادت نماز کی صورت میں بھی ہوتی ہے، تہجد کی صورت میں بھی ہوتی ہے، اشراق و چاشت میں بھی ہوتی ہے، اوابین میں بھی ہوتی ہے. اچھا یہ تو نماز ہے. اسی طرح روزہ عبادت ہے، روزے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادت کی اقسام ہیں. صدقہ اور خیرات کرنا عبادت کی ایک قسم ہے. تو صدقہ اور خیرات، چونکہ ماہ رمضان شریف کی ایک نسبت صدقہ اور خیرات سے یوں بھی ہے کہ ہمارے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت کے بڑھ جانے کے بارے میں ذکر ہے روایت کے اندر کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے اس ماہ مکرم کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایک حدیث میں جو لفظ ذکر کیا گیا ماہ رمضان کی سخاوت کا، تو وہاں ہے کر ریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا کی طرح. جس طرح تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، تو ماہ رمضان میں ہمارے آقا کی سخاوت کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو اب اس عبادت میں چونکہ ہماری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں تو صدقہ اور خیرات کے وجہ سے کچھ بتائیے، کچھ رہنمائی فرمائیے کہ اس ماہ مبارک پہ بطور خاص یہ بھی ایک عمل ہے رمضان شریف کا صدقہ اور خیرات کرنا. ہماری اسلامی بہنیں، ہماری خواتین کس طرح اس عبادت کو کر سکتی ہیں؟ میرے خیال میں تو جس انداز میں ہماری اسلامی بہنیں صدقہ و خیرات کی طرف بڑھ سکتی ہیں، شاید مردوں میں اس میں یہ سبقت لے جائیں. تو سونا مردوں کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، اسی طرح زیورات اور دیگر جو چیزیں وغیرہ ہوا کرتی ہیں وہ مردوں کے پاس تو نہیں ہوتی نا. جی، مرد کو تو سونا استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ زنجیر کی صورت میں، نہ انگوٹھی کی صورت میں، نہ اس کے علاوہ کسی اور انداز میں. مرد کو صرف اور صرف چاندی کی ایک انگوٹھی الاؤ ہے، اس کا وزن بھی ذکر کیا گیا، انداز بھی ذکر کیا گیا. 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک نگینے والی ہو. وزن زیادہ ہے، نگینے زیادہ ہے تو مرد کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایک تو مرد کے لیے یہ نہیں ہے، عورتیں یہ سونا وغیرہ استعمال کرتی ہیں. اور اس پر قرآن پاک کی آیت طیبات کی طرف اگر توجہ جائے تو یوں تو صدقے کے تعلق سے کئی ایک مقامات تلاوت کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف 2 مقامات آپ کے سامنے پڑھ کے ایک حدیث شریف کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. میرے پاس، آپ کے پاس، دیکھنے سننے والے، دنیا میں جتنے بھی بسنے والے نا، سب کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں. بے شک جس رب نے دیا نا وہی رب فرماتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو. اللہ. اور یہ کہنے کے بعد ذکر فرمایا گیا وما تقدموا لانفسکم، یہ جتنا بھی تم دو گے نا یہ سارے کا سارا تمہارے اپنے لیے. سبحان اللہ. تو جتنا آگے دیں گے وہ ہمارے اپنے لیے. اور دوسرا مقام من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا. اور یہ کہنے کے بعد ذکر فرمایا گیا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے لوٹائے گا. سبحان اللہ. تو اللہ کی کرم نوازی ہے. جب میرا رب اس انداز میں لطف و کرم کی بارشیں برسا رہا ہے تو پھر صدقہ و خیرات کرنے کی طرف آگے کیوں نہ بڑھے. اور خواتین کا صدقہ کرنے کا ایک انداز، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید پڑھائی، بخاری و مسلم میں اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
عورتوں میں جلوہ فرما ہوئے، کچھ نصیحت کی گفتگو وغیرہ ہوئی اور ان کو جنت کی طرف بڑھنے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عورتیں جہنم کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ذکر فرمائیں۔ حدیث میں کئی ایک چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں وہ ساری چیزیں بیان نہیں کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واضح و نصیحت فرما چکے تو یہ کپڑا لے کر آئے، اللہ اللہ، اور یہ کپڑا لے کر نہ ان کی طرف بڑھے اور صدقے کے بارے میں ترغیب دلائی۔ تو عورتیں اپنی بالیاں، اپنی چوڑیاں، اپنے زیورات یہ اتار اتار کے نہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈال رہی تھی۔ تو یہ خواتین اسلام کا ایک حسین انداز دور رسالت کا بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہی انداز ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اور یہ انداز جو ہے یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، مرد بھی اس میں آگے بڑھے، عورتیں بھی اس میں آگے بڑھے۔ ہمارے رب نے ہمیں جو فرمایا نا وہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ تو نیکی میں آگے بڑھتے چلے جائیے، اور گھر میں مدنی مقابلے کا ماحول بھی بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنا دیں گی میں کتنا دوں گا۔ اب جانتے ہیں کہ ان مبارک مہینوں میں دعوت اسلامی اپنے مختلف شعبہ جات کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے عطیات، صدقات وغیرہ اکٹھا کرتی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بے شمار مواقع ہیں علم دین کے، اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے، تبلیغ دین کے حوالے سے، اور خوب نیکیاں اکٹھی کرنے کے حوالے سے مساجد بنائی جا رہی ہیں، مدارس بنائے جا رہے ہیں، FGRF کے تحت مختلف فلاحی کام کیے جا رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے، صدقہ اور خیرات کا مہینہ بھی ہے، تو میں ناظرین کرام سے عرض کروں گا کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اسپیشلی اس میں ایک چیز یہ بھی پیش نظر رہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے نا، تو دعوت اسلامی کے پاس تقریباً وہ سارے کے سارے شعبہ جات ہیں کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جانا کہ آپ کا ذوق کس میں، اس شعبے میں، دعوت اسلامی کے اس شعبے کے ساتھ آ جائیے۔ ماشاءاللہ، کھانا کھلانے کا ذوق ہوتا ہے، دعوت اسلامی کھانا بھی کھلاتی ہے۔ جب بعضوں کا ہوتا ہے کہ ہم پانی کا انتظام کریں گے، تو جہاں پانی کی حاجت ہوتی ہے دعوت اسلامی بور بھی کرواتی ہے۔ تھر میں بعض کتنے علاج پر واقعات ہیں۔ جی تھر میں بہت سارے مقامات پر الحمدللہ دعوت اسلامی نے پانی کا انتظام کروایا۔ جب بعضوں کا ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل میں خرچ کریں گے، علاج کروائیں گے، جی تو دعوت اسلامی سالانہ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کے علاج کی صورت بھی کرتی ہے۔ جب بعضوں کا راشن دینے کے حوالے سے ذہن ہوتا ہے تو دعوت اسلامی راشن بھی تقسیم کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، بعضوں کا مساجد کا ذوق ہوتا ہے، مدارس کا ذوق ہوتا ہے، ایک حافظ قرآن میری طرف سے، ایک عالم دین میری طرف سے، ماشاءاللہ، تو ہمارے ہاں کتنا خرچ ہے اس کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اگرچہ ہم مخصوص طالب علم پر خرچ نہیں کر سکتے، کو کھانا سب کا اکٹھا بنتا ہے، دیگر کئی ایک معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر یتیم خانے کا ذوق ہے کسی کا، یتیموں پر خرچ کرنے کا، دعوت اسلامی مدنی ہوم کے نام سے یتیم خانہ بھی قائم کر رہی ہے۔ تو جیسا کسی کا ذوق ہے نا، ہر ایک کے ذوق کے مطابق بھی دعوت اسلامی کے پاس کام موجود ہے۔ الحمدللہ تعالی، چونکہ بات چلی تو ضمناً یہ بات بھی ذہن میں آئی، اور کوشش کیجیے آگے بڑھیے۔ ہمارا پروگرام بھی اب اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ رکن شورا سے میں عرض کروں گا آخر میں کہ ہمارے اس سلسلے کو کیونکہ خواتین اسلام کے نام سے ہے تو توقع یہی ہے، امید ہے کہ بہت سی اسلامی بہنیں بھی دیکھتی ہوں گی، تو آپ آخر میں کیا ایڈوائز کریں گے، کیا نصیحت کریں گے ہمارے مدنی چینل کی اسپیشلی اسلامی بہنوں کو آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ قرآن پاک میں نا کئی ایک مقامات پر عام طور پر جہاں آیات کا اختتام ہوتا ہے کچھ کلمات میرے رب نے ارشاد فرمائے، اگر وہ کلمات ہماری توجہ میں رہیں، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے یہ ہے، وہ کلمات اگر ہماری توجہ میں رہیں تو میرا خیال ہے زندگی گزارنے کا روڈ میپ وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہم زگ زیگ نہیں ہو سکیں گے۔ میں وہ چند ایک مقامات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کرتے ہو نا اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ میں جو بھی کر رہا ہوں، نیکی بدی، برائی بھلائی، سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ملاحظہ فرما رہا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھوں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ مزید اگر آگے بڑھتے ہیں تو ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات وہ تو سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والی۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، ویسے تو کئی ایک نصیحتیں آپ نے ذکر فرمائی،
حکیم لقمان یہ کون ہے؟ زبان رسالت سے بھی ان کا تذکرہ کیا گیا. ان کے بارے میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ قرآن پاک کی پوری ایک سورہ مبارکہ ان کے نام پر نازل ہوئی. اللہ. یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. میرے پیارے بیٹے، برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو نا. یہ رائی کا دانہ اگر ہم دیکھیں تو کتنا ہوگا؟ بالکل معمولی سا. ہم ہتھیلی پہ رکھیں تو شاید ایک ڈانٹ نما نظر آئے گا، اس کے علاوہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے. برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو نا، اور تم کہیں بھی جا کے کر لو. پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ. پہاڑ عام طور پر یوں ہوتا ہے نا، پہاڑ کی چوٹی پہ اگر کوئی گناہ کرنے والا ہے یا نافرمانی والا کام کرنے والا ہے، کوئی ادھر سے چڑھے گا وہ ادھر سے اتر جائے گا. نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کسی کی نظر میں آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تم پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤ یا آسمان پہ چلے جاؤ یا زمین میں کسی بھی جگہ جا کر گناہ کر لو، میرے بیٹے بس اتنی بات یاد رکھنا، یأتی بہا اللہ، اللہ اس برائی کو لے آئے گا. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن تمہیں اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. تو یہ چیزیں اگر پیش نظر رہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہوں گے، تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف قدم بڑھانے کی سعادت میسر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا والے کاموں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. سورہ حشر کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں نیک اعمال کی ترغیب دلائی جاتی ہے نا، اور اس کی تو باقاعدہ سے ایپ بھی موجود ہے. کوئی رسالہ ہوگا نا تو بعض اوقات ہوتا ہے رسالہ ہے پین نہیں ہے، پین ہے رسالہ نہیں ہے. تو ایپ اگر اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لی جائے تو اس سے بہت فائدے کی صورت ہوگی کہ موبائل کی تو بیٹری لو ہونا شروع ہوتی ہے تو بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر جان کو چاہیے کہ یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کیا. اللہ. اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ. تو نیک اعمال کے رسالے کے مطابق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے، راہ تقویٰ کی طرف بڑھنے کی سعادت میسر آتی چلی جائے. سبحان اللہ. محترم ناظرین، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، خود اپنا جائزہ نیک اعمال کے رسالے کے ذریعے، ایپ کے ذریعے کیجئے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے. یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری کوشش ہے کہ ہم مل جل کر ہم ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، رب تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے آئے ہیں، رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم باقی سارے ہی کام کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہم رک کر جائزہ لیں اپنے معمولات کا. ہمارے دن سے لے کر رات تک جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں کیا ہم نے کبھی آخرت کو رکھا ہے؟ کبھی ہم نے بیٹھ کے غور کیا ہو کہ میں دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور پھر کیا آیا میں اس کام کے تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ آج ہم نے اپنے اسلاف بالخصوص عورتوں میں سے سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المؤمنین وغیرہ کے واقعات سنے. عبادت کا ذہن بنتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، استقامت پانے کے لیے، نیکیوں پر مداومت ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے آج سے، ابھی سے عبادت کا ارادہ کر لیجئے، اور جو عبادات ہمارے لیے ممکن ہیں ان کو کرنا شروع کر دیجئے. ہم نے آج الحمدللہ تعالی عبادت کے فضیلت کے بارے میں سنا. خواتین اسلام نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی. ہم نے یہ بھی آج سنا کہ کیسے پاسبل ہے کہ آج کے دور میں بھی کہ ہم عبادت کریں، ہماری اسلامی بہنیں اسپیشلی تہجد پڑھیں، نیک اعمال کریں. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح اپنے معمولات کو مینٹین کر کے، اپنا ذہن بنا کر، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تعالی ہم نے عبادت کی مختلف اقسام کے بارے میں سنا. ہم نے نماز کے بارے میں سنا، صدقہ اور خیرات کے بارے میں گفتگو کی گئی، روزہ جو ایک اہم ترین عبادت ہے. رمضان میں تو فرض روزے ہیں، علاوہ
رمضان شریف کے علاوہ نفلی روزے رکھنے کا معمول ہمارا ہونا چاہیے۔ رمضان شریف کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کو ہمیں بطور خاص لینا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا طرز عمل یہ رہا ہے، ہمارے امہات المومنین ہیں، صحابیات ہیں، ان کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ تلاوت کلام مجید ان کے معمولات میں سے شامل تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تاکہ ہماری قرآنی معلومات بھی بڑھتی جائیں۔ اور اگر قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ الحمدللہ جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے مدارس المدینہ بڑوں کے لیے مدرسے لگائے جاتے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی الگ سے گھروں کے اندر باپردہ نظام کے تحت قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی قرآن پاک درست پڑھنا چاہتی ہے کوئی اسلامی بہن، تو اپنے علاقے کی اسلامی بہنوں سے رابطہ فرمائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ آپ کو قرآن پاک سکھایا جائے گا۔ قرآن سیکھیے، نماز سیکھیے، عبادت کے مختلف امور سیکھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان شریف ہم سے جدا ہو تو ہم اس حال میں ہوں کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔